جو لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ علاج کراتے ہیں، ایک جگہ سے اچھا علاج نہ ہو تو دوسری جگہ جاتے ہیں، اگر چوتھی جگہ جائے پانچویں جگہ جائیں. جیسے کہ ایک بندہ مجھے ملا 2 دن پہلے اور اس نے کہا کہ میرے بیٹے کا ایڈکشن کا مسئلہ ہے اور میں اس کو اس مسئلے سے بچانا چاہتا ہوں، اس بیماری سے نکالنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ کیسے؟ کہتے یہ جو میں آپ کے پاس آیا ہوں. تو میں نے کہا کہ اچھا پھر؟ کہتے اگر وہ ٹھیک نہیں ہوگا ایک دفعہ تو میں پھر دوسری دفعہ اس کو لے کے آپ کے پاس آؤں گا، نہیں تو تیسری دفعہ، نہیں تو چوتھی دفعہ، اور اگر مجھے لگا کہ آپ کا علاج ٹھیک نہیں تو میں کسی اور جگہ چلا جاؤں گا. میں کراچی چلا جاؤں گا، میں پشاور چلا جاؤں گا، میں ملتان چلا جاؤں گا، میں کسی اور جگہ جاؤں گا. اگر وہاں سے کام نہ بنا تو میں چین چلا جاؤں گا، میں جاپان چلا جاؤں گا، میں امریکہ چلا جاؤں گا، میں کینیڈا چلا جاؤں گا. مجھے اپنے بچے کی نشے سے نجات چاہیے. میں کہا ٹھیک ہے، بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. دیٹ شوڈ بی دا اپروچ. اور ایک اور بندہ کوئی میرے پاس آتا ہے، کہتے جی 10 سال تو سوچنے پیسہ ایدا علاج کرائیے تے ہن بڑی مشکل نال پیسے جوڑے نے تے سوچے ایدا ایک علاج کرا دینے آ، ایدا پہلا تے آخری علاج ہوئے گا تے اے بیٹھا جے تواڈے سامنے تے ایدا پہلا تے آخری علاج ہوئے گا. تو اس سے پہلے کہ مریض بولتا تو میں بول پڑا کہ تسی پھر رہ نہیں دیو، پھر رہ نہیں دیو ایویں تسی جڑا جمع جوڑ کیتا ہے، اگر تہاڈی اے سوچے تے تہاڈا بچہ سندا پیا کہ تہاڈا اے آخری علاج ہے تے پہلا علاج ہے تے بچہ کہے گا اوکھے سوکھے ہو کے اے ٹائم بھی کڈ ہی لاں گا، پھر تے تسی باز آ جاؤ گے نا علاجاں تو. کیونکہ جتنے بھی یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ علاجوں کے شوقین نہیں ہیں. ان کو علاجوں میں ان کی مرضی کے خلاف لایا جاتا ہے اور ان کی یہ آس ہوتی ہے کہ کدوں گھر والیاں دے پیسے مکن گے تے ساڈی جان چھٹے گی. اور اگر یہ سوچ ہو کہ پیسے مکن گے تے بس جان چھٹنے والی ہے تو وہ کہتا ہے پھر اوکھے اوکھے ٹائم کڈ لینے ہاں. لیکن اگر اس کو پتا ہو کہ یہ یہاں آئیں گے پھر آئیں گے پھر آئیں گے پھر کسی اور جگہ جائیں گے، لاہور کراچی اسلام آباد جائیں گے، چین جاپان جائیں گے، امریکہ کینیڈا جائیں گے، تو کہتا ہے نا جان نہیں چھڑنی میری، میں نشے دی جان چھڑ دینا. دیکھیے سرنڈر جو ہے وہ اس لیے کرنا ضروری ہے کہ جو خیال آپ کو بائی پولر میں آ رہا ہوتا ہے اس خیال کے پیچھے خام خواہ انرجی ہوتی ہے، خام خواہ کا زور ہوتا ہے، اور جب تک آپ سرنڈر نہیں کرتے پتہ نہیں چلتا کہ وہ زور ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا. وہ سرنڈر اس لیے چاہیے کہ جو خیال پروپیلڈ ہے جسے آپ روک نہیں سکتے، ایون خود نہیں روک سکتے. آپ موٹر سائیکل کا پہیہ اوپر اٹھا رہے ہیں، ساری دنیا منع کر رہی ہے، پولیس پکڑتی پھر رہی ہے 14 اگست کو لوگوں کو، اور وہ کہتے ہیں اسی نہیں خوشی منانی پاکستان دی، ساڈا نہیں ہے پاکستان، یہ کہتے ہیں وہ. یعنی جو 14 اگست کو سارے شہر میں موٹر سائیکل کا پہیہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، پولیس 10-10 ہزار موٹر سائیکلیں تھانوں میں بند کر دیتی ہے، اور جب ان سے پوچھتے تو کہتے ساڈا نہیں ہے پاکستان، اسی خوشی نہیں منانی. تو یہ جو پیچھے پروپیلنگ فورس ہے، یہ خیال کے پیچھے جب جوش ہے موڈ کا اور انرجی ہائی ہے تو مجھے بتائیے کہ سرنڈر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. لیکن یہ سرنڈر کرنے کے لیے ہم جو آپ کو کہتے ہیں نا یہ بیکار ہے، یا کسی کو بھی جو کہتے ہیں وہ بیکار ہے. آپ کا سرنڈر آپ کی ول کے تحت نہیں ہوگا. کیسے ہوگا؟ نہ ہماری ول کے تحت نہ آپ کی ول کے تحت. یہ میڈیسن سے ہوگا، یہ دوائی سے ہوگا. جیسے کسی کی بلڈ شوگر زیادہ ہے اور انسولین سے نیچے آتی ہے تو وہ ول سے نیچے نہیں، وہ انسولین جو نیچے آتی ہے وہ انسولین کی وجہ سے بلڈ شوگر نیچے آتی ہے. لہذا آپ کو ہم کہیں سرنڈر کرو تو یہ ایویں رسمی بات ہے، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں موسم بدل رہا ہے، ٹھنڈ ہو گئی ہے. مطلب ہے کوئی گل کرنے والی؟ ٹھنڈ ہی ہونی نا، اکتوبر دا اخیر چل رہا ہے، نومبر آن والا ہے تو ٹھنڈ ہی ہونی. لیکن ایک بندہ رسمی بات کرتا ہے کہ یار سرنڈر کرو، امی سے سرنڈر کرو. ویسے کہنے کا فائدہ کوئی نہیں، یہ بات کہنے کا فائدہ کوئی نہیں.
کہ ہم آپ کو کہیں سرنڈر کرو یا آپ اپنے آپ کو کہو کہ کاکا تمہیں سرنڈر کرنے کی ضرورت ہے. اس کا تعلق میڈیکیشن سے ہے، اسی لیے کہتے ہیں فرسٹ ٹریٹ بائی پولر ڈس آرڈر ود میڈیکیشن. ایک رول آف تھم ہے کہ جو بندہ کاؤنسلنگ میں نہیں آ رہا وہ میڈیکیشن نہیں لے رہا. اگر وہ لے رہا ہے تو اس کی میڈیکیشن پوری نہیں ہے، پھر یعنی جتنی وہ لے رہا ہے اتنی اس کے لیے کم ہو جائے گی. اگر وہ پہلے کاؤنسلنگ لے رہا تھا اور 2 گولیاں لے رہا تھا اور پھر اس نے کاؤنسلنگ چھوڑ دی تو اب وہ 3 گولیوں کا گاہک ہے. کیونکہ اگر کاؤنسلنگ کو مائنس کریں گے تو دوائی انویریبلی اوپر جائے گی، کاؤنسلنگ کو ایڈ کرتے رہیں گے تو دوائی مائنس ہوتی جائے گی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت مشکل معاملات ہیں کیونکہ یہ نئے علاج ہیں. 70 سال کوئی بہت زیادہ مدت نہیں ہے کہ 70 سال پہلے اس کی دوائی ایجاد ہوئی، تو یہ نئے معاملات ہیں. ابھی بہت سارے لوگ اس دوائی کو اس طرح نہیں سمجھتے. آپ کو پتہ ہے جب پینسلین آئی تھی اور کچھ ری ایکشن سامنے آئے تھے تو پینسلین کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا؟ پینسلین جو ایک اینٹی بایوٹک ہے تو اس میں کوئی ری ایکشن آیا تھا تو ساری دنیا میں لوگ کہتے ہیں پینسلین نہ منولانا، پینسلین نہ منولانا. تو پھر پینسلین کو انہوں نے ایسا بنایا کہ اس کا ری ایکشن نہ ہو، انہوں نے اس میں سے ری ایکشن کو مائنس کیا اور آج 100 اینٹی بایوٹک ہے کم از کم جن کے اندر پینسلین ہوتی ہے. اسی طرح ایسپرین کے بارے میں بہت دفعہ خیال تھا کہ یہ کوئی اچھی دوائی نہیں ہے، اس کو بند ہو جانا چاہیے. آج پہلے کہتے تھے اس سے دل کی بیماری ہوتی ہے، لیکن آج کہتے ہیں کہ اس سے دل کے دورے سے جو خطرہ ہوتا ہے وہ ٹل جاتا ہے. جو سائنسدان کہتے ہیں وہی بہتر ہے. لیکن بائی پولر ڈس آرڈر کا جو علاج ہے یہ ڈیولپ ہو رہا ہے، یہ ڈیولپ ہو نہیں چکا، یہ ڈیولپ ہو رہا ہے. میری آنکھوں کے سامنے میں نے 1970 سے آنورڈز دیکھا کہ یہ ڈیولپ ہو رہا ہے، علاج بہتر ہو رہا ہے، انڈر کنسٹرکشن ہے. تو اگر آپ کو بہت بھوک لگی ہو اور آپ اپنے کچن میں جائیں اور آپ کی اماں کھانا بنا رہی ہو تو آپ پتیلی میں سے کوئی چیز اٹھا کے اگر کھانا شروع کر دیں تو یہ وہ والا معاملہ ہے. ایسے ہی تھوڑا بہت کچھ، جیسے عید والے دن قربانی کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا چیز ہے جو فٹافٹ تیار ہو جاتی ہے اور سب کھاتے ہیں؟ کلیجی. تو یہ کلیجی ہے، یہ کلیجی ہے. بس اتنی بات ہے. میں تو کوئی بہت زیادہ ایسے فالس پرومسز نہیں کر رہا کہ جو چیز پہلے ہی منیمل ہے اس کے بارے میں ایٹیچیوڈ نیگیٹو ہو، کھائے نہ بندہ، باتیں بنائے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا. اور ڈاکٹر چپ رہیں گے، بتائیں گے نہیں. ڈاکٹر حقیقت نہیں بتائیں گے کیونکہ ان کو حقیقت بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. تو آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے کہ یہ پہلے زمانے سے تو بہت اچھا علاج ہے پر یہ اصل میں کوئی بہت ایکسیلنٹ نہیں ہے. لیکن جو بھی علاج ہے نا آپ کو یہاں سے اچھی شکل الحمدللہ اور کہیں بھی نہیں ملے گی. پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. الحمدللہ کہ بائی پولر ڈس آرڈر کے لیے جس طرح ہم پاپڑ بیلتے ہیں اور جس طرح ہم اس کو پریسائزلی دیکھتے ہیں، اور 47 ایئرز ہو گئے ہیں ہمیں بھی کام کرتے ہوئے، اور ہمارے پیشنٹ منہ سے کہتے ہیں کہ ہاں میں بائی پولر ہوں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہیں بھی چلے جائیں 10 سال گزر جاتے ہیں مریض کو یہ نہیں پتا ہوتا بائی پولر ڈس آرڈر ہوتا کیا ہے. یہ جو خوف ہے نا، میں آپ کو بتاؤں ایک بہت بڑی خاتون افسر خاتون آئی ہوئی تھی تو کہتی میں انے ڈاکٹراں کول گئی ہوں اپنے پتر لی، میرے پتر دا ہے مسئلہ ہے بائی پولر کا، آؤٹ ڈور کا، تو مجھے کسی نے نہیں کہا بائی پولر ہے، آپ نے سنا دیا مجھے بائی پولر. تو میں نے کہا کہ آپ کی جو پوزیشن ہے، آپ کی جو اتھارٹی ہے، اس میں کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے کہ کہے کہ آپ کے بیٹے کو بائی پولر ڈس آرڈر ہے. پر آخر میرے پاس آپ آئی ہیں تو کچھ سوچ کے ہی آئی ہوں گی نا، آپ نے یہ رسک لیا اور میں بھی یہ رسک لے رہا ہوں کہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بیٹے کو بائی پولر ڈس آرڈر ہے. کہتے تہاڈا منہ بہتا کھلا ہے. میں کہ نہیں، منہ نہیں کھلا، بہت عرصہ ہو گیا ہے. اور میں اب سوچتا ہوں کہ جو
بہترین زندگی گزارنی تھی تو گزار لی, آپ ڈر کائے کا. میں کہا میں بھی ہوں بالکل. وہ کہندے نے کوئی سانو مرن دا شوق بھی سی, کچھ انج بھی راواں اوکھیاں سن, پر گل چ گلے دا توق گل چ پتہ نہیں کیڑا توق بھی سی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو اگر اللہ نے آپ کو ہمت دے ہی دی ہے کہ آپ صاف بات کر دیں تو پھر کر دیں. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں, میں آپ کی ویڈیو دیکھ کے آئی ہوں, اس میں ساری بائی پولر کی علامتیں ہیں, میں ڈائگنوسس کر کے آئی ہوں. میں کہا لیکن آپ یہ تو مانتی ہیں نا کہ آپ کی جو حیثیت ہے اس میں کسی ڈاکٹر کی جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے دل کی بات سادہ الفاظ میں کہہ دے. کئی دفعہ ہمارے پاس ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ میں آتے ہیں بڑے بڑے افسر اور ڈاکٹرز کو پریشان کر دیتے ہیں. جب ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو انسولین لگے گی, کہتے تو انہوں پتہ نہیں میں گریڈ بی دا افسر ہاں, تسی مینوں انسولین لاؤ گے. کہتے تہاڈی یہ ضرورت کیویں ہوئی تسی انسولین دا مشورہ دے رہے ہو. تو مجھے بتائیے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے اس بندے کا علاج کرنا جو پوزیشن آف اتھارٹی میں ہے, جو شہرت یافتہ ہے, جو بہت ہی دولت مند ہے. تو اس کو صحیح مشورہ دینا بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے, لیکن کرنا تو پڑے گا. مشکل ہے یا آسان ہے, کرنا تو پڑے گا. وہ کیا ایک پنجابی کی مثال ہے کہ پڑھ یا پنجرا خالی کر, یا کرو کام یا نکلو. اصل بات یہ ہے کہ جتنا ارلی فری فلوٹ ہوگا اتنی اچھی ریکوری گنی جائے گی. کسی پیشنٹ کا علاج اتنا اچھا گنا جائے گا جتنا ارلی فری فلوٹ ہوگا. جتنا ارلی انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹیشن ہوگی اتنا جلدی وہ صحت یاب ہوگا. اور انڈور سے پہلے آؤٹ ڈور والا صحت یاب ہوتا ہے کیونکہ وہ خود چل کے آیا ہوتا ہے اور خود چل کے روز آتا ہے. ابھی ایک پیشنٹ ہے, اس کو آتے ہوئے 3 ویکس ہوئے اور وہ گورا چٹا ہو گیا. مطلب اس کی دفتر میں جانا, اس کی بات چیت, اس کا سبھاؤ, اس کا ماں باپ سے بیوی سے بول چال ساری بدل گئی ہے. اور ایک فرق یہ ہے کہ وہ چاہت سے آتا ہے, وہ دن نہیں گر رہا, وہ چاہت سے آتا ہے اور وہ وقت سے 5 منٹ پہلے پہنچتا ہے. اور وہ جو ہے اس کو جب آیا تھا تو وہ انڈور کے لیے آیا تھا, تو ہم نے کہا کہ نہیں آپ آؤٹ ڈور میں آئیے. ہمیں انڈور کی بجائے ہمیشہ پریفریبل ہوتا ہے آؤٹ ڈور. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو آؤٹ ڈور میں ہمارے ریلیشن شپ بہت اچھے رہتے ہیں. انڈور میں پہلے ساس بہو والا ریلیشن شپ ہو جاتا ہے, بعد میں جا کے کوئی ٹھیک ہوتا ہے. پہلے بہت مشکل ریلیشن شپ ہوتا ہے تو وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا ہے. آؤٹ ڈور پیشنٹ سے ڈے 1 سے ریلیشن شپ بہترین ہوتا ہے. اور انڈور یا آؤٹ ڈور گھر والوں کو ایک جیسا معاوضہ ادا کرنا پڑتا ہے, اس میں ہمارے لیے کوئی پریفرنس, کوئی فرق, کوئی چیز نہیں ہے. اور بیسیکلی یہ جو علاج ہے اس میں گھر والوں کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور اس کردار کو وہ اچھی طرح نبھا سکتے ہیں اگر مریض ان کے ساتھ تعاون کرے. مریض اگر ان کو سینے سے لگائے اپنے گھر والوں کو تو اس سے بڑا فرق پڑے گا. امیونٹی آئے گی, طاقت آئے گی. جب گھر والے ملنے آتے ہیں تو ان کو تھوڑا سینے سے لگائیں, پیار کریں ان کو. تو گھر والوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ ذرا غصہ شصہ جانے دے. بڑا ہو گیا غصہ اس گھر میں, جہاں نشے کی بیماری تھی وہاں بہت غصے ہو گئے. اب مزید غصوں کی ضرورت نہیں ہے. غصے کو کنارے سے ہٹائیں اور محبت کا چراغ جلائیں تو بات بنے گی.